السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الانبیاء عبادہ، وہ ذکر صالحین کفارہ وذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں سے کفارہ ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَاغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے کھاندوں کو ایمان والوں کے آگے جھکا دے، یعنی تواضع اللہ کا فرمان ہے۔ پھر سورہ کہف آیت نمبر 20 پر 7 میں یہ اللہ پاک فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يريدون وجهه ولا تعاد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ ترجمہ سنیے، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑے، ان پر آپ کی نظروں کو جمائے رکھیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ پاک ہمیں زور دے رہا ہے، اور پر نہ پڑے تمہاری نگاہیں غیروں پر۔ کیا دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے اور ان کا کہنا مانو گے، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا؟ ایسوں کا کہنا مت مانو، ایسوں پر نظر نہ پڑے، ان پر نظر پڑے آپ کی جو اللہ کی یاد میں دن رات رہتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ پھر فرمایا، سلمان منی اہل البیت، سلمان میرے گھر والے ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی فرمایا، اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ ثابت قدم اترے، دن رات پیارے آقا کے عشق میں، محبت میں عمل کرتا رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی میری اہل بیت سے ہے۔ پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ احب اللہ من احب حسینا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اسے محبوب رکھے، اللہ اسے محبت کرے اور دوست بنائے جو میرے حسین کو دوست بنائے، اللہ اسے دشمن اپنا قرار کر دے، اللہ اسے دشمن اپنا قرار کرے جو میرے حسین کو اپنا دشمن بنائے۔ من اتبعانی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے۔
وہ مجھ سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل دل کی صحبت کے لیے مولانا روم بھی یہ بات نے فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اسد سالہ طاعت بیریا، ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت کا 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے یکسر النظر الی وجہ علی، آپ ہر وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تکتے ہیں، یعنی دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے والذی نفسی بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ پتا چلا کہ عبادت یہ بھی ہے، یعنی چہرہ دیکھنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ دیکھتے تھے، آنکھیں لگا کر پلک بھی نہیں مارتے تھے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے سے یہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے نماز پڑھ لیا، ذکر کر لیا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے صرف نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں ہمیں تکبری آ جاتی ہے، بزرگوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ والوں سے جڑ کر رہنا، ان کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دوسری روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے النظر الی علی عبادت، علی عبادت، چہرہ تو تک نہ سکے، جدھر علی جا رہا ہو اس علی کو جاتے ہوئے دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ جس نے چہرہ دیکھا عبادت ہو گئی، جس نے علی کی پشت بھی دیکھ لی عبادت ہو گئی۔ اس میں پتا چلا کہ اللہ والوں کو جاتے ہوئے دیکھنا بھی عبادت، چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ اور فرماتے ہیں کہ جو میرے حسین سے ہے وہ مجھ سے ہے، تو اہل بیت کی محبت میں زندگی گزارنا یہ بھی عبادت، ان کی محبت میں خدمت کرنا، غلامی کرنا، خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی نسبت اس طرح ہو کہ ان کی صحبت بھی عبادت ہے۔ آپ عمل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنیوں میں زندگی کرتے ہوئے جو ہے ان کی صحبت میں رہنا، ان کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر تیسری روایت، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے انسان غفلت میں صرف نماز میں زور دیتا ہے، ذکر میں زور دیتا ہے، پھر جو ہے غفلت میں بزرگان دین سے دور ہوتے چلے جاتا ہے، اہل بیت کے عشق سے دور ہوتے چلے جاتا ہے۔ اس لیے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تمام کو جو ہے ان باتوں کا پہلے ہی ذکر بتا دیا ہے احادیث کے ذریعے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ان باتوں پر غور و فکر کریں اور پوری طرح سے مکمل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کریں۔ ایسا نہیں صرف نماز پڑھ لیے، ہم ذکر کر لیے، پھر غفلت میں رہ گئے۔ ایسا اگر ہو تو ہماری بد نصیبی ہے، وہ ہمارے تکبر سے جو ہے ہم کئی بزرگان دین سے دور ہو جاتے ہیں اور اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو ہے ہرگز بچیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعائیں کریں کہ اے اللہ ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح ہوش و ہوس میں رہ کر عبادت کریں۔ ایسا نہیں کچھ چھوڑ دیے، کچھ جو ہے کر لیے، نہیں، کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ والوں سے بھی جڑے رہیں، اہل بیت سے جڑے رہیں۔ اور اللہ کی عبادت یہ بھی ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت، ان کو جاتے ہوئے دیکھنا عبادت، ان کی صحبت کرنا عبادت، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ ذکر الصالحین کفارہ۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے کفارہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پوری طرح سے مکمل دین پر عمل کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ کر پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس نے اپنے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ تو عبادت یہ بھی ہے کہ کسی کو اپنی زبان سے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمیں چاہیے کہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھے۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز پہ، روزے پہ، ذکر پہ، تلاوت پہ زور دیے اور کئی باتوں سے محروم ہو گئے، یہ نہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ کلمے کی گواہی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بغیر تو گاڑی نہیں چلتی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کی آخری شے بتائی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام فی بالکلام، اطعام الطعام فی بالکلام، فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا بولو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہتر اسلام ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ خوش ہیں، اور اپنے بھائی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے، یہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر خیال رکھیں، ہوش میں کام کریں۔ ایسا نہیں جوش میں آ کے کئی چیزیں ہم چھوڑ دیے، کئی چیزوں سے محروم ہو گئے، ایسا نہیں۔ میرے یاروں، پیاروں، مریدوں، عاشقوں، صاحبوں، چاہنے والوں، ہمیں پوری طرح سے ہوش میں رہ کر عمل کرنا ہے۔ جوش میں آ کر کچھ کر دیے، کچھ چھوڑ دیے، ایسا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازے ہیں، ساری نعمتوں سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم اسلام دینا۔ حجۃ الوداع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آج کا دن اللہ کے دین کو، اس نعمتوں کو تمہارے لیے نعمتوں کو کامل کر دیا، اللہ کے دین۔
یعنی ساری نعمتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي رَضِيتُ لَكُمْ اسلام دِينًا، اسلام دین کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کی قدر کرو اور عمل کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، یہ نہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے فرمایا ہے کہ چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اہل بیت کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن حسین علیہ السلام کا، تو اہل بیت، اب ان میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خواجہ غریب نواز، اور اس طرح اللہ والوں کا، ماں باپ کا، اپنے پیر و مرشد کا، عالموں کا، حافظ قرآن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیونکہ ہم کئی چیزوں پہ جو ہے زور دے کر کئی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے غور و فکر کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماع، صبر کرو اور معاف کرو، صبر کرو اور معاف کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صرف ہم نماز پڑھ لیے، ذکر کر لیے، وقت آیا اپنے بھائی بہنوں کو معاف نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑتے ہیں، تو یہ انسان کے اندر کی غفلتیں ہیں، تکبری ہے۔ تو ہمیں چاہیے مکمل طور سے دین کو سمجھے اور عمل کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر باتوں پر غور کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے عبادت کیا ہے اس کے بارے میں چند باتوں کو رکھا ہوں، غور کریں۔ صرف ہم نماز میں زور دیے، تہجد میں زور دیے، نوافل میں زور دیے، ذکر کر لیے اور اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھ گئے، ہرگز نہیں، محروم ہو جائیں گے۔ آپ جڑ کر رہو، اللہ والوں کی، کامل بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرو، اور دھوکہ بھی نہ کھاؤ۔ جو بے نمازی ہے، جو نشہ باز ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، ایسوں کی صحبت سے بچیں۔ برائی نہ کریں مگر صحبت سے بچیں۔ ہمیں چاہیے کلمے کی نسبت یہ ہے کہ عمل ہو، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہو، گناہوں سے روکنے والا ہو، اللہ کا ڈر سکھانے والا ہو، پیارے نبی کی محبت میں تمہیں جوڑنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی محبت میں جوڑنے والا ہو، ایسے پیر کی نسبت میں ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ خود نشہ باز ہے، نمازیں نہیں، عبادت نہیں، یقین میں کمزوری ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، عمل کرتا نہیں، ایسے کو کلمے کی نسبت سے پیر مانا نہیں جاتا، ایسے کو پیر مانا نہیں جاتا، خلیفہ بھی مانا نہیں جاتا، کیونکہ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ دین کو تھوڑا برابر بھی نقصان نہ ہونے دیں، عمل کو زندہ کریں، قرآن اور حدیث کا عمل، غیروں کا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کریں۔ اللہ کے محبوب ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہماری کمی ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوہیاں آپ کے سامنے پیش کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے انجیل، توریت، زبور، رگوید، اتھروید، ساموید، اپنشد، ساروں کے اندر یہ ذکر ہے اور بائبل کے اندر بھی ذکر ہے۔ پیارے آقا کی شان و شوکت تو پہلے سے ہی ہر نبی کرتے آئے، آدم علیہ السلام کرتے آئے، اور فرمایا کہ آخری پیغمبر، آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، انہی کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا کی ہے۔ نبوت ملی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ملی، وہ چمکے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں چمکے، ان کے اندر معجزے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے صدقے۔
ہر صحابی کو، ہر تابعی تبع تابعی کو، ہر ولی کو جو نعمتیں ولایت کی اور انبیاء کو معجزوں کی، ولیوں کو کرامت کی جو بھی نعمتیں ملی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے. تو کلمے کی نسبت ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے کہ مکمل عمل قرآن اور حدیث کا، پیارے نبی کی اتباع، یہ خلافت کا راستہ ہے. یہاں کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی پر تہمت نہ لگائیں. ہمارا دین محبت کا پیغام دیتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، نشے سے روکتا ہے، بے حیائی بدکاری سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. اے میرے امتیوں، اے میرے پیاروں، اے میرے یاروں، اے میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح محبت کے ساتھ اپنی پیاری امت کو فرمائے، اے میری پیاری امت، میں نے تمہارے لیے میرے پیٹ کو پتھر باندھا ہے، میں نے تمہارے لیے بھوک برداشت کیا. اے میری پیاری امت، میں نے میرے پیٹ کو پتھر باندھا 3 میرے گھر میں 8 دن چولہا نہیں جلا، 2 مہینے چولہا نہیں جلا. میں نے برداشت کیا، میری اولاد برداشت کی، میرے نوازے، میرے بیٹی برداشت کی، میرے داماد علی شیر خدا برداشت کیے، میرے صحابہ برداشت کیے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ زور دے کر کہہ رہے ہیں، میں نے تمہارے لیے اتنے پتھروں کے مار کھائے. اے میری پیاری امت، میرے فرمان سے نہ دور ہو جاؤ، میرے فرمان سے دور نہ ہونا، کیونکہ شیطان کے فتنے بڑے ہیں. نفس کا شر جال بچھایا ہوا ہے، وہ ایسا ہے، اتنا خطرناک جانور ہے. ان ادعد بک نفس کلتی بین ذنبین، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، تیرے اندر ہی ہے. باہر کے دشمن کو جیت سکتا ہے، لڑکے کچھ بھی چال چل کے پیدر کر کے جیت سکتا ہے، مگر اندر کے دشمن سے تو ہار جاتا ہے. وہ سب سے بڑا دشمن، خطرناک جانور، باہر کا نہیں، شیر نہیں، چیتا نہیں، باہر کے جانور نہیں، تیرے اندر تو گناہوں کا جنگل بنایا ہے. اسی کے اندر بڑا خطرناک، چیر پھاڑ کے کھانے والا خطرناک جانور ہے، وہ تیرا ہی نفس ہے، وہ تیرے اندر ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عداد بک نفسک التی بین ذنبین، سب سے خطرناک جانور اور دشمن تیرا ہی نفس ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں آپ کے سامنے احادیث بتائے، ان باتوں کو غور کریں. پیارے آقا نے فرمایا، میری اہل بیت، قرآن 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھام لو. اہل بیت میں اللہ والے، ان میں عمل دیکھو قرآن والا، یزید میں نہیں، یزیدیت میں نہیں. آپ اہل بیت میں دیکھیں گے سنتوں کو، قرآن والے عمل کو. کئی لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھیں گے، دعویٰ کریں گے، رسول ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے، ولی ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے. اگر وہ اللہ کے محبوب کے طریقوں سے ہٹ گئے، اپنے آپ کو میں بڑا ہوں، میں ولی ہوں،
میں رسول ہوں یہ بھی دعویٰ کر کے دکھائیں گے، تو یاد رکھو ایسے دھوکے بازوں سے بچو، کیونکہ دور میں اور پھر سے پلٹ کر ایسے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے ظالموں سے بچائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام نہیں، اللہ کے محبوب کے طریقے نہیں، قرآن والا عمل نہیں۔ نماز اس کو معاف ہے، نماز اس کو معاف ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اسعسا اخبرا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا براہ۔ کچھ اللہ کے دیوانے ایسے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے، بدن میلا، بال بکھرے ہوئے آلودہ، تمہارے گھروں کے پاس کھڑے ہونے تم نہیں دو گے، آئیں گے تو چل ہٹ دور کر دیں گے۔ وہ کون معلوم؟ وہ کون معلوم؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قسم اللہ کی کھا کر جو بھی کہہ دے وہ پورا ہو جائے گا۔ وہ کون معلوم؟ وہ جنت کے شہنشاہ ہیں، وہ دیوانے۔ مجذوب، مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا ہوش نہیں ہوتا، بیوی بچوں کی خواہش نہیں ہوتی، اب ان کے بدن کا ہوش نہیں ہوتا، کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی پیشاب بھی کر لیتے ہیں، پاخانہ بھی کر لیتے ہیں، کبھی صاف و ستھر بھی رہتے ہیں، ایسے مجذوب بھی ہوتے ہیں۔ ایسوں کو نماز معاف ہے۔ جسے کھانے پینے کا ہوش ہے، بیوی بچوں کی خواہش ہے، ارمان ہے، پراپرٹی جمع کرنے کی ارمان ہے، ایسے کو مضبوط نہیں کہتے، ایسے کو مذعوب نہیں کہتے۔ جسے ہوش ہے اسے ہرگز معاف نہیں نماز، روزہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا۔ تو ایسے باتوں پر بھی غور و فکر کرتے ہوئے ہوش میں رہ کر ہمیں چلنا ہے، کیونکہ قدم قدم پر کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ ایمان جب کمزور ہوتا ہے، کئی ہمارے کلمے والے بھائی بہنیں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، کیونکہ علم کی کمی ہے۔ علم ہو اور اللہ والوں کی صحبت ہو اور قرآن اور حدیث سے جڑے رہو، ایسا نہیں کہ آپ علم بھی ہے جاہل بن گئے، اللہ والوں سے دور ہو گئے، اور ایسا بھی نہیں کہ علم ہے آپ اپنے آپ کو عبادت گزار کرتے ہوئے، ولی سمجھتے ہوئے اللہ والوں سے دور ہو گئے۔ یہ بھی دھوکہ ہے۔ علم کے ساتھ عمل ہو، تواضع ہو، اللہ والوں کی صحبت میں آپ اپنے کھاندوں کو جھکا لو، مومنوں کے آگے اپنے کھاندوں کو جھکا لو، یہ بھی تو اللہ نے فرمایا۔ تواضع اختیار کرو، ان کی صحبت میں رہا کرو، دھوکے میں نہ آؤ۔ تمہاری عبادت میں یعنی سجدوں میں، تلاوت میں، صدقہ، نیکی، خیرات، حج میں، یہ سب ہونے کے باوجود آپ اللہ والوں کی صحبت میں زندگی کرو۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے غفلت میں نہ رہیں۔ یہ دور ایسا بھی ہے کہ کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ کریں گے۔ گمراہی سے بچنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن مضبوطی سے تھام لو، اور اسے پانا ہے، سمجھنا ہے حقیقت کو، ظاہر باطن کو، اور تمہارے ظاہر باطن کو، اس کی معرفت کو، حقیقت کو شریعت کے ساتھ پانا ہے۔ اس کی طریقت، معرفت، حقیقت کو اگر حاصل کرنا ہے تو میری اہل بیت، میری اہل بیت، تو چاروں نعمتیں تم پالو گے: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ اہل بیت سے اگر کٹے تو کیا ہوگا؟
ہم دونوں نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اب رہا کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میں بیعت کیا ہوں، میں سلسلے میں ہوں، نماز نہیں، ذکر نہیں، روزہ نہیں، یہ بھی دھوکہ ہے، ایسے سے بھی بچیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہمیں جو دیا ہے، اپنے پیٹ کو پتھر باندھ لیے تھے، تین پتھر، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اپنے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلے تھے، کتنی تکالیفوں کو برداشت کیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہمیں ملا، اتنے فاقہ برداشت کرنے کے بعد یہ دین ہمیں ملا۔ کتنے سر کٹ گئے، کربلا گزر گیا، نیزوں پہ سر چڑھ گیا اہل بیت کے، پھر یہ دین ملا، یہ قرآن کا پیغام بچا۔ ورنہ ہم بھی اس نعمتوں سے سرفراز نہ ہوتے۔ وہ دور کیسا تھا؟ پڑھیے کتابوں کو، اللہ والوں سے سنیے، ماں باپ کو وہ عزت، وہ وقار کہاں ملا تھا؟ نہ باپ کو وہ وقار تھا، نہ ماں کی عزتیں تحفظ تھی، نہ بیٹیوں کے عزتیں تحفظ تھی، نہ بیٹی کو وہ عزت ملی تھی، نہ ماں کو وہ عزتیں ملتی تھی، نہ باپ کا وقار تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اور جس طرح کیلا کھا کر چھلکا پھینکتے ہیں، عورتوں کو اس طرح دور کر دیتے تھے نگاہوں سے، اتنی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ دور ایسا تھا، خون خرابہ، قتل و غاری، سوتیلی ماؤں کے ساتھ زنا کرنا، اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیتے تھے، ایسا بھی سخت دل والے تھے۔ ایسے دور سے آقا نے ہمیں باہر نکال کر انسانیت کا سبق دیے، جاہلوں کو انسان بنائے، اور اپنے آپ کو فاقہ برداشت کیے، پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیون ڈال کر پہنتے۔ سرکار دو عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، پھر بھی ہمارے خاطر پیٹ کو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اپنی اولاد کی قربانی، نسلوں کی قربانی، صحابہ کی قربانی، تاکہ یہ پیغام، اللہ کا دین ہمارے اندر اتر جائے، ہمارے نس نس میں اتر جائے، اور میری امت گناہوں سے بچ جائے، اللہ کے بندے نیک ہو جائیں، بے حیائی سے بچ جائیں، بدکاری سے بچ جائیں، تمام بڑے چھوٹے گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ تڑپ، یہ درد، یہ فکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمیں یہ دین عطا کیے۔ اگر ہم سلسلے والے دعویٰ کرتے ہیں، اگر نماز سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ سلسلے میں مضبوط نسبت یہ اشارہ دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو، نماز نہ چھوڑو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تمہاری تجارت میں سنت ہو، تمہارے بزنس میں سنت ہو، تمہارے ایجوکیشن میں سنت ہو، تمہارے قدم قدم پہ چلنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں آ جائیں۔ پھر دیکھیں آپ کے اندر سے نور کی کرنیں دنیا میں پھیلیں گی، آپ کے اندر سے جس طرح پھول میں خوشبو مہکتی ہے، ایمان کی خوشبو مہکے گی، لوگ چلتے پھرتے محسوس کریں گے تمہارے تقوی کو، پرہیزگاری کو، دلوں کے اندر ایک عشق پیدا ہوگا۔
ایمان کی خوشبو سے تمہارے اندر کی پختگی سے ان کے اندر بھی وہ اجالے آئیں گے، وہ خوشبو آئے گی، وہ تمہارے ساتھ بیٹھنے کو پسند کریں گے۔ ہمیں چاہیے صحیح معنوں میں مکمل دین کو جانیں اور عمل بھی کریں۔ ایسا نہیں کچھ کیے کچھ چھوڑ دیے، صرف دعوے کرتے رہے، ایسے دعووں سے بچیں۔ یقین پختہ کر لیں کہ میری نماز بھی نہ چھوٹے، میری تلاوت بھی نہ چھوٹے، ماں باپ کی خدمت بھی نہ چھوٹے، بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے زندگی کرنا یہ بھی نہ چھوٹیں، اور بیوی شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے زندگی کرنا یہ بھی نہ چھوڑیں۔ حسن اخلاق سے زندگی کریں اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ والوں کی نسبت مضبوط رکھیں، ان کی صحبت میں رہیں، عمل کو زندہ کریں، عمل نہ چھوڑیں، قرآن والا عمل تمہارے اندر زندہ کر لیں۔ یہ کامل پیر کامل مرید کی نشانی ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الانبیاء عبادہ، ذکر الانبیاء عبادہ، ذکر الصالحین کفارہ۔ ذکر انبیاء یعنی انبیاء کی یاد عبادت ہے، اور اللہ والوں کی یاد گناہوں سے کفارہ ہے۔ ایسے ایسے صحابہ نے ہمیں واقعات سنائے ہیں، احادیث سنائے ہیں، کتابوں میں پڑھ کر دیکھو، دل کی دنیا بدل جائے گی، ایمان کی حرارت بڑھ جائے گی۔ ایک عورت تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقہ، صحابیہ۔ پیارے آقا کا زمانہ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ان کی خلافت میں وہ دیکھتے تھے کون دکھ میں ہے، کون سکھ میں ہے، کیا پریشانی ہے۔ خلیفہ کہہ کر ایک جگہ آرام نہیں کرتے تھے، وہ راتوں میں گشت کرتے تھے، چھپ کر ایک شال اوڑھ کر، اپنا چہرہ کوئی نہ دیکھے، معلوم نہ ہو، تاکہ دیکھ لے تو لوگ عزت کرتے، ڈر جاتے، تو اپنے آپ کو چھپاتے، راتوں میں گشت کرتے۔ تو ایک دروازے سے آواز آ رہی ہے گھر سے کہ ایک عورت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ کچھ وہ ایسے تھے، علیک صلاۃ اللہ صلاۃ الابرار، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا۔ کنت تقیا حزیا بالاسحار، آپ وہ تھے راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے، آپ وہ تھے اللہ سے ڈرتے تھے۔ پتا نہیں روز قیامت اللہ تعالی مجھے آپ سے ملنے دے گا یا نہیں۔ پھر فرمائے وَاتَّهَاهُ عَلَى الْأَفْوَارِ، زمانہ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی عمل بھی بدلتا ہے۔ پتا نہیں موت کس حالت میں آتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھٹکھٹائے، اس نے دروازہ کھولا، کون؟ میں امیر المومنین عمر۔ اے عمر، آپ امیر المومنین، میرے دروازے پہ کیا کام ہے؟ فوراً پردہ کیے، حیا والے، پرہیزگار، کیا بات ہے جو تم نے اشعار پڑھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر سے ایک بار سنا دو، ایک بار سنا دو، میں اللہ کے محبوب کے اشعار سننا چاہتا ہوں۔
وہ عورت پردے کے ساتھ دروازہ آسرا کر کے پڑے، علیک صلاۃ اللہ صلاۃ الابرار کنت تقیا حسیا بالاسحار حزیا بالاسحار واتہہ علی الافوار۔ درود و سلام آپ پر یا رسول اللہ، اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ پتا نہیں کہ اللہ تعالی مجھے آپ سے ملاقات ملنے دے گا یا نہیں، ملاقات ہوگی کیا نہیں۔ زمانہ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی عمل بھی بدل جاتا ہے۔ پتا نہیں کس حال میں اچانک موت آ جائے۔ کل روز قیامت میری ملاقات آپ سے ہو نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کیا محبت، کتنی محبت ان ماؤں کے اندر، نیک بیویوں کے اندر اور صحابہ کے اندر۔ ہم تو دعویٰ کرتے رہ گئے، جب ہمارے اندر جھانکتے ہیں عمل نظر نہیں آتا۔ صحیح معنوں میں ہمیں چاہیے کہ مکمل دین کو سمجھے، عمل بھی کریں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ایک ایک قدم رکھتے چلیں۔ ایسا نہیں میرے پاس عمل ہے، تکبری آ گئی، میں بہت بڑا کچھ پا لیا، بہت بڑا میں نے حاصل کر لیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ تواضع۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آگے والے کو کبھی گری بھی نظر سے نہ دیکھو، اپنے سے بہتر دیکھو اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ یہ بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ والوں کی تعلیمات پر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ جب ہم سلسلے میں آ گئے تو نماز کی پابندی ہرگز نہ چھوڑیں۔ نماز ہر کلمے والے کو پڑھنا ہی ہے، معاف نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اللہ سے ناشکری پنا کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ یہ حدیث بھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی شیر خدا کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے دیکھا ہے آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، نظریں بھی جو ہے آپ پلکیں بھی نہیں مارتے۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی، کہ علی شیر خدا کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ اشارہ ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اہل بیت کی نسبت مضبوط رکھیں۔ اہل بیت کی نسبت یہ ہمیں اشارہ کہ قرآن والا عمل ان کے اندر ایسا ہے کہ گھرانے والے، مگر کربلا میں امام حسین سجدے میں اپنا سر دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے نانا کی امت دیکھ لو، میں نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑا، میں نے اللہ کی عبادت میں سر دیا ہے۔ نماز نہ چھوڑو، ایک ایک سنت کو بھی اپناؤ۔ یہ ہے وسیلہ۔ سلسلے میں آنے کے بعد اہل بیت کے بتائے ہوئے راہ پر چلو۔ ان کے اندر قرآن والا عمل تھا، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، یزیدیت میں نہیں۔ اہل بیت کی نسبت محبت مضبوط رکھیں۔ یہ محبت کی باتیں، عشق کی باتیں ہیں کہ صحابہ پیشاب پی لیتے، ہجامہ
یعنی کپنگ کیا ہوا خون نکلتا تو وہ خون بھی پی جاتے، وضو کا خطرہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ محبت سیکھنا پڑتا ہے، اسے حکم نہیں ہوتا۔ محبت سیکھنا پڑتا ہے، صحابہ کو دیکھ کر، اللہ والوں کو دیکھ کر، یہ حکم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب، اللہ والے خاص بندے اللہ کے حکم سے، یعنی ان کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ وہ جو بھی ہمیں نعمتیں دیے ہیں، 11ویں شریف، میلاد شریف اور چھٹی شریف، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاتحہ، اس میں ساری نیکی ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اتام التام فی الکلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے بہتر؟ چھوٹی نیکی بڑا اجر، لوگوں کو کھانا کھلانا، میٹھے بول بولنا۔ فاتحہ میں کیا کرتے ہیں؟ تبرک کھا لیجئے، آئیے فاتحہ میں شامل ہوئیے، آئیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، پیارے نبی کا ذکر ہوتا ہے، ہماری زندگی کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، معلومات بڑھتی ہے کس طرح انبیاء کی زندگی، کس طرح اولیاء کی زندگی گزری، اور اس میں لنگر چلتا ہے، لوگوں کو کھلانا، میٹھے بول بولنا، چھوٹی نیکی بڑا اجر کما لینا۔ اتام التام فی الکلام، فاتحہ خوانی میں یہی ہوتا ہے۔ تو عبادت ہے، اللہ والوں کو یاد بھی کرنا عبادت، ان کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھا، صحیح معنوں میں صحیح دین کو سمجھے۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ کسی پہ زور دیے، کسی کا رنگ پھیکا کر دیے، نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر باتوں پر نظر رکھیں، غور کریں، کیونکہ ہم کئی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور عبادت کر کے اکڑ جاتے ہیں، اور کئی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ نہیں، علم کی کمی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو اللہ ماننا شرک ہے۔ باقی اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، تو یہ عبادت ہے، کھلانا عبادت ہے، یہ سارا عبادت میں شامل ہو گیا۔ علم کی کمی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں بہنوں، مریدین، عاشقین، چاہنے والوں اور انکار کرنے والوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ کے محبوب کی یہ حدیث پہ غور کرے جو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ پابندی کریں، نمازوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اپنے بھائی بہن، ماں باپ سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہوئے، اور اپنے پیر و مرشد نے جو آپ کو شجرا دیا ہے اس میں سارے سال کا عمل ہوتا ہے۔ وظائفوں پہ بھی نظر رکھیں، کون سی تکالیف میں کون سی وظائفیں کرنا، یہ بھی شجرے میں ہے۔ استغفار کثرت سے کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ورد زیادہ کریں، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچ کر رہیں، توبہ کرتے رہیں اور نفرتوں کو چھوڑ دیں، امت میں جوڑ پیدا کریں، محبت کا پیغام پھیلائیں اور حسن اخلاق سے زندگی کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے دونوں جہاں کی عزتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے، خوشیوں سے مالا مال فرمائے، ساری امت مسلمہ کے خیر کے فیصلے فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔